वैसे तुम्हारे यहाँ पानी का भी नहीं पूछते? उस लड़की के सवाल तो जैसे हवा में गायब हो गए थे। एक दो सानियों तक इस खूबसूरत काली चादर में लिपटी लड़की को बगौर तकता रहा और फिर निहायत तहम्मुल से शिकवा किया। नहीं, तुम जैसों को सिर्फ जहर का पूछ सकते हैं हम। वो मुट्ठियों को भींचते तंजिया मुस्कुराहट होठों के किनारों पर सजाए मुकाबिल की तरह तहम्मुल से जवाबदा हुई। वही जानती है किस तरह वो अपना गुस्सा पी रही थी। तो वो ही पूछ लो। गोया वो तो जहर भी पीने के लिए तैयार बैठा था उसके हाथों से। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ हुस्न कवल का नॉवेल धड़कते दिल की केस नंबर 29 लेकर। तो आइए बगैर ताखीर के हम शुरू करते हैं आपको सुनाना। मुआविया से फरहा की कोई खास दोस्ती नहीं थी। जब वो वापस आई तो मुआविया और हसन, सॉरी सॉरी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मुआविया से फरहा की दोस्ती सिर्फ किरण की वजह से थी। वो इतने क्लोज फ्रेंड नहीं थे कि एक साथ बैठकर टेबल पर खाना खाएं। जब वो वापस आई तो मुआविया व हसन एक साथ बैठकर बातें करने में मशगूल नजर आए। वो खामोशी से आकर सामने की जानिब बैठ गई थी। 1 मिनट ही गुजरा था कि अबूजर उसके बराबर में आकर बैठा। इस हसीन लड़की ने चौंक कर अबूजर की जानिब देखा था, मगर मुकाबिल ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कोई बात ही ना हो। हसन, क्या हम जगह एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसने कोई खास वजह बयान ना की अपने कंफर्टेबल ना होने की, जिसकी वजह से मुआविया बेसाख्ता ही अबूजर को देखने लगा। हसन की निगाह भी अबूजर पर ही टिक गई थी। ये पहली बार ही था जब कोई लड़की अबूजर से अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। क्यों? तुम्हारी सीट पर कांटे लगे हैं या मैं तुम्हें नोच रहा हूँ? वो देख सकता था कि मुआविया व हसन उसे किस तरह मशकूक निगाहों से तक रहे हैं। फरहा का उसकी नजदीकी के सबब सबब अनकंफर्टेबल होकर चेयर से उठना यकीनन उसके लिए तस्लील का तमाचा था। वो हसीन लड़की अभी खड़ी ही हो रही थी अपनी चेयर से कि अबूजर गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर उसकी जानिब मुखातिब होकर तीखे लहजे में इस्तफसार करने लगा। एक्सक्यूज मी। फरहा को इस नौजवान से इस कदर तेज जबान की तवक्का ना थी। शर्म तो जैसे छू कर ना गुजरी हो इस शख्स को। उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने के बाद भी किस कदर ठार से उसके बराबर में बैठकर उससे ही तंज कर रहा था। तुम ये सब सिर्फ मेरी इंटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना? अबूजर निहायत मुतमईन अंदाज में अपनी चेयर से खड़ा होता, एक हाथ पॉकेट में डालकर उसकी जानिब देख तहम्मुल से तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इस्तफसार करने लगा। इस दिल जला देने वाले नौजवान का लहजा इस कदर पुरएतमाद था कि कोई भी सुनता तो ये समझता कि वाकई वो लड़की उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कर रही है। हाँ, फरह को तो यकीन ना आया कोई इतना भी बेशर्म हो सकता है। अबू जर, मुआविया फौरन ही घूर कर उसे देखने लगा। अगर एक लड़की उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हट जाए वहां से। खामखा लड़ाई क्यों शुरू कर रहे? फिर वो कब से लड़कियों से लड़ने लगा? उसकी हंसमुख व खुश इखलाकी सी शख्सियत कहीं गायब हो गई थी मानो। वो फरा से बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। अपने बाप दादाओं की जायदाद पर इतराने वालों से इंटेंशन लेने का मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर अबूजर। वो पैनिक नहीं हुई, उसका लहजा ठंडी हवा की मानिंद था, उसी की तरह बिल्कुल नॉर्मल। मगर जवाब जवाब निहायत करारा दिया था। इस कदर करारा और तीखा कि अबूजर के सर तक पाँव मिर्चें लग गई थी। फिलहाल मुझे आपके साथ नहीं बैठना। तो मतलब नहीं बैठना? फोर्स तो नहीं करेंगे ना आप मुझे? अगला जुमला उसने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर पुरएतमाद अंदाज व शहद सी मीठी जबान के साथ उसकी जानिब देख मुस्कुराते हुए पूछा। यकीनन ये तंज था, बहुत गहरा तंज, जिसे सिर्फ अबूजर ही समझ सकता था। ये फोर्स का लफ्ज एक गाली की मानिंद था उसके लिए, जो डायरेक्ट जाकर उसके दिमाग को लगा। मुझे लगता है आप ही हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी कल आपका ऑपरेशन है, आपको इतना भारी खाना नहीं खाना चाहिए। घर चले, मैं अम्मी से सूप बनवा दूंगा आपके लिए। अबू जर अभी जवाबी कार्रवाई करता उससे कबल ही हसन तेजी से बोला। वो नहीं चाहता था लड़ाई मजीद बढ़े। वो लोग दिखने से ही अमीर नजर आ रहे थे। अमीरों से लड़ना किसी सूरत उन्हें फायदा नहीं दे सकता था, और वो ये बात बहुत कम उम्री में ही समझ सकता था। हसन अबू जर के सामने ही फरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की जानिब ले गया। अबू जर, तू ठीक तो है ना? क्यों? वो आईब्रोज काकर हैरत से मुआविया को देख पूछने लगा। बस तेरा बिहेवियर थोड़ा अलग लगा आज। तू लड़कियों से इस तरह बात नहीं करता। मुआविया चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका था उसे टोकने से। छोड़ ना यार, चल कहीं और चल कर खाते हैं। अबू जर ने अगले ही लम्हे मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? तूने ही तो कहा था कि तुझे यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है। मुआविया उलझ कर उसी की कही बात उसे याद दिलाने लगा। मैंने कहा?
तेरे कान बज रहे हैं। वो तो मुकम्मल अपनी बात से फिर चुका था। मुस्कुराते हुए कहता वो बाहर निकल गया। जबकि मुआविया उसकी पुश्त तकता रहा। वो कोई बेवकूफ नहीं था, बुजर के बदले रवैये को बासानी महसूस कर सकता था, मगर कहा कुछ नहीं। अगला सीन अगला सीन शिफ्टिंग शुरू हुई। अनस के पूछते ही हम्माद ने ड्राइविंग करते हुए बेक व्यू मिरर से उलझ कर उसकी जानिब देखा। किस चीज की सर? किरण की। और किसकी? वो खासा झंझलाकर बोला। डोंट से कि तुमने अभी तक उसे फ्लेट दिलाया ही नहीं है। अनस का अगले ही लम्हे चेहरा सुर्ख हुआ था मारे गुस्से के। सर, हमारे बंदे ने तो उन्हें अपार्टमेंट शो कराया था, मगर उन्होंने ही मना कर दिया। मगर क्यों? कल तक तो वो अपार्टमेंट ढूंढती फिर रही थी। सर, इस बारे में कोई इल्म नहीं, उन्होंने बस फोन करके एजेंट को मना कर दिया अभी अपार्टमेंट ढूंढने से। ओके। अनस कुछ सोचते हुए गोया हुआ। हम्माद ने महसूस किया अनस बहुत संजीदा है किरण को लेकर। वकास अब्बासी अभी तक इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये जानने के बावजूद। सर, इतना सीरियस क्यों हो गए उससे लेकर? दुनिया दुनिया की सारी औरतें मर गई हैं क्या? हम्माद अपनी पेशानी मसलते हुए दिल ही दिल कुड़ने लगा। मेरी मीटिंग फिक्स करो रश के हिना के साथ। अनस के कहते ही हम्माद हैरानगी से उसकी जानिब मुड़ा। क्यों भरी जवानी में मरवाने पे तुल गए हो मुझे? आगे देखो फौरन, अभी तो शादी भी नहीं हुई है मेरी। अपनी आस्तीनों को फोल्ड करते दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाएगा तो हैरानगी के आलम में हम्माद के होंठ गोल हुए। और वो तेजी से आगे की जानिब वापस मुड़ा। हर वक्त शादी से भागने वाला अचानक अपनी शादी की फिक्र करता दिखाई दे तो इसे तो हैरान होना ही था। सॉरी सर, लेकिन अगर अभी आप इनसे कोई मीटिंग करेंगे तो वकास अब्बासी को पता चल जाएगा। मिस किरण के पीछे 2 बॉडीगार्ड्स लगा दिए उन्होंने, इसी वजह से हम भी काफी दूर होकर उन पर नजर रख रहे हैं। हम्माद की बात सुन वो खासा हैरान हुआ। वो 2 बॉडीगार्ड्स लगाए या 10, किरण को मुझसे मिलने से नहीं रोक सकता। इसके लहजे में पूरा एतमादी थी और चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट। पेपर्स तैयार हैं जी सर। तो गाड़ी किरण के अपार्टमेंट की जानिब लो, नेक काम में देरी कैसी? वो तेजी से गोया हुआ। आधे घंटे बाद वो किरण के अपार्टमेंट के सामने खड़े थे। हम्माद ने आहिस्तगी से दरवाजा नॉक किया। आप? किरण अचानक अनस को अपने दरवाजे पे खड़ा देख हैरान होकर पूछने लगी। डोंट से के रक्ष रश के हिना आप हैं? अनस ने अपनी आवाज में इस कदर हैरानगी जाहिर की कि हम्माद भी उसे देखे बगैर रह ना सका। इतनी जबरदस्त एक्टिंग! जी मैं ही हूँ। किरण ने उसकी आवाज की हैरत को महसूस कर आहिस्तगी से जवाब दिया। वो रश के हिना को ढूंढते हुए आया था, किरण को नहीं, इसलिए उसका आना अब किरण को बुरा ना लगा, बल्कि उसकी आंखों और आवाज में हैरत झलकती देख किरण को लगा कि उसे शॉक लगा है। रश के हिना वो निकल कर आई है। वो एक बिजनेसमैन और वकास का कॉम्पिटिटर था, ये बात किरण बखूबी जानती थी क्योंकि मुआविया ने उसे खबरदार किया था इस मुतालिक। लेकिन वो वकास अब्बासी की बीवी नहीं थी अब, इसलिए उसकी जात से अनस को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता, ये सोच उसने खास अहमियत ना दी। अंदर चलकर बात करें? दरवाजे पर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं लग रहा था। अनस ने लचकदार अंदाज में कहा। सॉरी, मगर मैं इद्दत में हूँ और घर में कोई भी नहीं है। किरण ने नजर झुकाए आहिस्तगी से जवाब में इनकार किया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, ऐसे में अनस का रश्के हिना को ढूंढते हुए आना उसके लिए किसी रहमत से कम ना था। पहले उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक सस्ते इलाके में अपना खुद का अपार्टमेंट ले सके, लेकिन शुमाइला बेगम अपना रोना रो रो कर उसके सारे पैसे ले गई थी एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब उस बेचारी के पास अपने खुद के खाने के पैसे नहीं बचे थे, यही वजह थी कि वो अपने लिए काम ढूंढने घर से बाहर निकलने का सोच रही थी। इससे पहले कि वो जगह जगह ख्वार होती नौकरी के चक्कर में, अनस रहमत की तरह उसके दरवाजे पर खुद आन पहुंचा था। वहीं दूसरी जानिब वो मीटिंग में था जब उसका सेल रिंग हुआ। कॉल किरण के बॉडीगार्ड की थी, इसलिए उसने कॉल रिसीव करना जरूरी समझा। वो मीटिंग छोड़कर बाहर आ गया था। हेलो सर। कॉल करने की वजह? सख्त लहजे में इस्तफसार किया। सर, मशहूर बिजनेसमैन सईद साहब के बेटे अनस सईद मैम से मिलने आए हुए हैं। बस ये जुमला सुनना था कि वकास के दिमाग की रगें उभरी। क्यों? शदीद एहतजाज और गुस्सा भर आया था उसके लहजे में। उसे अच्छे से याद था कि अनस किरण के वालिद के इंतकाल में भी आया था, मगर क्यों? किरण की इद्दत के दौरान अनस का उसके घर पर जाना वकास को खतरे की घंटी मालूम हुआ। वो अपनी जरूरी मीटिंग अधूरी छोड़कर ही चल दिया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रश्क हिना आप निकलेंगी। बहुत खुशी हुई ये देखकर। मैंने आपके नॉवेल्स के बहुत तारीफ सुनी है यूट्यूब पर, इसलिए मैं आपको पर्सनली ड्रामा ऑफर करने आया था। क्या मेरे साथ काम करना चाहेंगी आप? देखिए, मेरा चैनल अभी नया नया है और मैं नए आइडिया को भी प्रमोट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए खास आया हूँ यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आप मेरी ऑफर रिजेक्ट नहीं करेंगी। ये कहते हुए उसने हम्माद को इशारा किया। हम्माद ने उसके आगे पेपर्स बढ़ा दिए। वो दोनों दरवाजे पे ही खड़े होकर बात कर रहे थे।
کرن مکمل کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ماسک تھا اور دروازے پر بغیر چادر کے اب نہیں آیا کرتی تھی۔ میں آپ کو کل تک جواب دوں۔ وہ جلد بازی میں سائن نہیں کرنا چاہتی تھی، مانا اسے ضرورت تھی، لیکن وہ سوچ سمجھ کر سب سے مشورہ کرنے کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کل تک کا وقت مانگا۔ جی بالکل، کوئی پریشر نہیں، آپ آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پرسکون کر دینے والی تھی۔ کرن کو اچھا لگا تھا اس کا بیہیویئر، خاص طور پر اس کا مسکرا مسکرا کر بات کرنا، اسے عزت دینا۔ انس بھی تو کتنا بڑا بزنس مین تھا، بالکل وقاص کے برابر، مگر اس شخص میں ذرا بھی غرور نہیں تھا۔ خاندانی رئیس ہونے کے باوجود کوئی اکڑ نہیں۔ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر اس کا دل وقاص سے انس کا موازنہ کرنے لگا۔ انس اسے سوچنے کا وقت دے کر وہاں سے چل دیا۔ واپسی پر ابھی وہ گاڑی میں بیٹھتا، اس سے قبل ہی اس کی گاڑی کے پیچھے لیمبورگینی آ کر رکی۔ انس واقف تھا کہ وہ وقاص کی ہے، وہ اس کی سوچ سے زیادہ فاسٹ نکلا ہے۔ یہ دیکھ انس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہاں کیسے؟ وہ خوبرو نوجوان گاڑی سے اترا تو اس کی گوری رنگت پر کالا دھوپ کا چشمہ الگ ہی چمکا۔ اس کی ہری لال نسیں دھوپ میں مزید نمایاں تھی۔ ڈارک بلو رنگ کی شرٹ پر بلیک کوٹ اس کی شخصیت کو الگ ہی ابھارتا معلوم ہوا۔ وہ اپنے شاہانہ انداز میں چلتا ہوا اس کی جانب آیا، دانت پیستے ہوئے نہایت سخت لہجے میں استفسار کیا، کیوں میرا آنا منع ہے یہاں؟ وہ نہیں ڈرا، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ وقاص کو وہ چیلنج دیتی معلوم ہوئی۔ انس، بزنس کی لڑائی بزنس تک رکھ، میں دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ انس، بزنس کی لڑائی بزنس تک رکھ، میں دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ اس کی گہری آنکھیں قیامت برپا کر رہی تھی، اپنے دشمن پر جیسے چیر کر رکھ دے گا اسے۔ یہ خیال تب نہیں آیا جب میری بہن کو شادی شدہ ہونے کے باوجود پھنسانے کی سوچ رہے تھے۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا سا معلوم ہوا مقابل کو، طنز بھی تھا مگر چبھن بہت زیادہ تھی، جیسے دل میں لیے بیٹھا ہو ابھی تک۔ میں عورتوں کے کندھے پر چڑھ کر کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے اپنی سوچ کا چھوٹا دائرہ اپنے تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہے۔ ڈنر کی رات پری سے باتیں کرتے وقت اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پری کو غلط فہمی ہو کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ صرف بزنس کی باتیں کر رہے تھے، اور بزنس کی باتوں میں سے وہ اپنی شادی شدہ ہونے کا کیوں بتاتا بھلا؟ پھر اس کی کرن سے شادی کون سا چھپی ہوئی تھی، پوری دنیا جانتی تھی اس متعلق۔ اس وجیہ مرد نے پلٹ کر منہ توڑ جواب دیا تھا، میری سوچ کا دائرہ چاہے کتنا ہی محدود صحیح، مگر میں اتنا شیور ہوں کہ میں اپنی بیوی کو عزت ضرور دوں گا، تمہاری طرح نہیں کہ شو پیس بنا کر سجا دیا گھر میں، حتیٰ کہ بچے پیدا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ مقابل نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ذلیل کرنے کی نیت سے۔ انس کا آخری جملہ مانا اس کے دل کو جا کے لگا تھا، اس نے چہرے پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کے نزدیک یہ کرن کی غلطی تھی، جو ہر ایرا غیرہ آج اس کے منہ کو آ رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کو لڑنا ہی تھا تو بند کمرے میں لڑتی، اس طرح لوگوں کے سامنے لڑنے کی کیا ضرورت تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے بعد میں صرف فائدہ اٹھانا تھا ان کی سچویشن کا۔ انس، سعید تم ہو کون اور کس نے اجازت دی تمہیں میرے پرسنل افیئرز میں بولنے کی؟ چشمہ ایک ادا سے اتار کر آنکھیں چھوٹی کر بغور اس کی جانب دیکھتے انجان اور ٹھنڈے لہجے میں استفسار کیا۔ یقیناً وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ غصے کی شدت سے انس نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اس کا ٹھنڈا لہجہ انس پر برف کے پانی کی مانند گرا جو اس کے پورے جسم کو سرد کر گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا۔ اس کی پراسرار مسکراہٹ بہت پراسراریت بھری تھی۔ بہت جلد وقاص عباسی تم جان لو گے کہ میں کون ہوں، بس ویٹ اینڈ واچ، مغرور لہجے میں کہتا وہ مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وقاص سمجھ گیا تھا انس اس کی بیوی کا استعمال کرنے کی سوچ رہے، وہ اب گندے کھیلوں پر اتر آیا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑی، وہ فوراً لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انس کو روکنا آسان نہیں تھا، مگر وہ کرن کو ضرور روک سکتا تھا، اور وہ یہی کرنے جا رہا تھا۔ دروازہ نوک ہوا تو کرن کو لگا فرا آئی ہوگی، کیونکہ ابھی تک وہ اسپتال سے لوٹی نہیں تھی۔ چادر اوڑھتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی، اس کی نگاہ سب سے پہلے لمبے لمبے سیکسی پاؤں اور برانڈڈ جوتوں پر گئی۔ اس نے فوراً ہی نگاہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ وقاص، اب وہ یہاں کیا لینے آیا ہے؟ وہ یہی سوچ الجھی۔ انس یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر سختی سے سوال کیا۔ کیا مطلب تھا اس کے سوال کا، اور وہ کس حق سے اس سے یہ سوال کر رہا تھا؟ مسٹر وقاص، میں آپ سے کسی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں۔ اب وقاصہ دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ جتا جتا کر گویا ہوئی، ساتھ ساتھ دروازہ بھی بند کرنے لگی، وہ بھی اس کے منہ پر۔ وقاص نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں سے پوری طاقت لگا کر دروازہ روکا۔ دوسری جانب کرن بھی بھرپور کوشش کر رہی تھی دروازہ بند کر دینے کی۔ دونوں جانب سے طاقت لگ رہی تھی، مگر چونکہ وقاص مرد تھا اور اس کی طاقت زیادہ تھی کرن کے مقابلے، اس لیے وہ نازک لڑکی زیادہ دیر اسے روک نہ سکی، اور وقاص دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وقاص عباسی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تیزی سے اس کے روبرو آ کر دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگی۔
میں تو شرافت سے دروازے پر ہی کھڑا تھا، وہ تم ہو جس نے مجھے فورس کیا میں اندر آؤں۔ اس نے سارا ملبہ کرن کے سر پر ہی ڈال دیا۔ وہ لڑکی اسے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تکنے لگی، مگر اس کی خار بھری نظروں کو مکمل نظر انداز کر وہ سامنے صوفے پر جا کے شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ مانا وہ گھر چھوٹا سا تھا، مگر اس لاؤنج میں اسے کرن کی خوشبو محسوس ہوئی، وہ خوشبو جسے وہ بہت مس کرنے لگا تھا، جس کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ خوشبو اب اس اپارٹمنٹ میں تھی۔ اسے محسوس کر وہ پرسکون انداز میں اپنا سر صوفے سے ٹکاتا ایک دو لمحوں کے لیے آنکھیں موند گیا۔ کاش وہ اس خوشبو کو قید کر سکتا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا جب کرن کی غصیلی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وقاص عباسی، اپنی نہیں تو دوسرے کی عزت کا خیال کر لو، لوگ باتیں بنائیں گے۔ اگر انہوں نے تمہیں میرے گھر سے نکلتے دیکھا تو یہ خیال تب نہیں آیا جب انس سے ملی، وہ نروٹھے لہجے میں کہتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ باہر کھڑا ہوا تھا، گھر میں آنے نہیں دیا تھا میں نے اسے بھی، کرن جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا غصے کی شدت سے۔ آخر یہ شخص کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا؟ پہلی بار کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے تم نے، شاباش، لیکن صرف اسے گھر میں ہی نہیں اپنی زندگی میں آنے سے بھی روکو۔ اس کا انداز حاکمانہ تھا جو مقابل حسینہ کو شدید ناگوار گزرا۔ وقاص عباسی، تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں خواہ میری زندگی میں پھر سے گھسنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں مجھے سکون نہیں لینے دیتے؟ آنکھوں میں کدورت بھرے وہ خاصا جھنجھلا کر پوچھ رہی تھی۔ ویسے تمہارے یہاں پانی کا بھی نہیں پوچھتے؟ اس لڑکی کے سوال تو جیسے ہوا میں غائب ہو گئے تھے ایک دو ثانیوں کے لیے تو وہ خوبصورت کالی چادر میں لپٹی لڑکی کو بغور تکتا رہا اور پھر نہایت تحمل سے شکوہ کیا، نہیں، تم جیسوں کو صرف زہر کا پوچھ سکتے ہیں ہم۔ وہ مٹھیوں کو بھیجتے تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے مقابل کی طرح تحمل سے جواب دہ ہوئی۔ وہی جانتی ہے کس طرح وہ اپنا غصہ پی رہی تھی، تو وہی پوچھ لو۔ گویا وہ تو زہر بھی پینے کے لیے تیار بیٹھا تھا اس کے ہاتھوں سے۔ ویسے زہر سے یاد آیا، کل رات میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کر دی ہیں، مجھ سے کھائی نہیں جا رہی، کیا تم اپنے طریقے سے کھلا دو گی؟ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے اس کی جانب نرمی سے کہتا، پاکٹ سے کچھ دوائیاں نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ اس حسین نوجوان کی گہری خوبصورت آنکھوں میں جو ایک لمحے کے لیے شوقی مچلی تھی، کرن وہ نوٹ کر چکی تھی، اسے اچھے سے یاد تھا اس نے وقاص کو آخری بار دوائی کس طرح کھلائی تھی۔ اس کے گال سرخ پڑے تھے مارے شرمندگی کے۔ وقاص، اٹھو اور نکلو میرے گھر سے۔ وہ اپنی شرم و حیا کو غصے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ چلا جاؤں گا، پر پہلے تم وعدہ کرو تم انس سے اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرو گی اور نہ اسے کرنے دو گی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ میں تمہارے ارد گرد اسے نہیں دیکھنا چاہتا کرن۔ آخری جملہ اس نے خاصا دانت پیستے ہوئے حاکمانہ انداز میں ادا کیا، جیسے جتا رہا ہو وہ ابھی بھی اسی کی ہے۔ ایکسکیوز می، آپ ہیں کون؟ اور میں بھلا کیوں آپ سے وعدے کرنے لگی؟ وقاص عباسی، تمہیں میرے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اب۔ اگر تمہیں انس سے کوئی پرابلم ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اب اٹھو، نکلو یہاں سے۔ مقابل کی گہری آنکھوں میں جھانکتے جذبز ہو کر کہتی وہ دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ اس کے گھر سے نکلے۔ کیا انس نے تمہیں کوئی جاب آفر کی ہے؟ وہ علم رکھتا تھا کہ اگر انس کرن کے قریب آنا چاہتا ہے تو وہ اس کی شروعات اسے جاب آفر کر کے ہی کرے گا۔ تو وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر اعتراضاً پوچھنے لگی۔ وقاص حیران نہیں ہوا، تو انس سعید واقعی اس کی بیوی کو جاب آفر کر کے گیا ہے؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے کرن، کچھ وقت پہلے بھی تم جاب کے لیے ماری پھر رہی تھی، مگر تمہیں کسی نے جاب نہیں دی۔ پھر انس کا گھر آ کر تمہیں خود جاب آفر کرنا کیا تمہیں مشکوک نہیں لگ رہا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر لمبے قدم بھرتا اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔ مانا آج اس نے یوز لیس کا لفظ استعمال نہیں کیا، مگر کرن کو اس کی باتوں سے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مغرور شخص اسے ابھی بھی کمتری کی نگاہ سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا عقل سے کام لو کرن، وہ تمہیں صرف میری وجہ سے جاب دے رہا ہے۔ وقاص کی بات سنتے ہی وہ بے اختیار مسکرا دی۔ انس تو یہاں آنے سے پہلے جانتا تک نہیں تھا کہ وہ رشک ہی ہے، پھر وہ وقاص کی وجہ سے اسے کیوں جاب آفر کرنے لگا؟ یقیناً وہ مغرور شخص کچھ زیادہ ہی خوش گمان تھا خود کو لے کر کہ زندگی میں اسے جو بھی ملے گا اسی کے طفیل ملے گا، ورنہ وہ خود کسی قابل نہیں۔ اور یہ بات کرن کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ پہلے تو میں سوچتی، مگر اب میں اس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بھی کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کرن کی آنکھوں میں شدید کدورت ابھری تھی اس لمحے۔ وہ کسی کو دکھانا چاہے یا نہ دکھانا چاہے، وقاص عباسی کو ضرور دکھانا چاہتی تھی کہ وہ یوز لیس نہیں۔ کرن، وہ چیخا، اگر تمہیں نوکری چاہیے تو میرے پاس جاب کر لو، کیونکہ وہ کمینہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات مزید بگڑے۔ کرن پہلے ہی اس سے بہت دور ہو چکی تھی، وہ مزید دوری نہیں بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے اپنی آواز میں بمشکل واپس نرمی لایا۔
وہ صرف اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کرن کے نزدیک مقابل سے بڑا دشمن کون بھلا؟ انس آخر اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کے پاس پہلے ہی کچھ باقی نہ بچا ہو؟ بہت شکریہ آپ کی مہربانی کا، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب برائے کرم اپنا تشریف کا ٹوکرا لے کر گھر سے باہر نکلے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دھکے دے کر باہر نکالوں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھوڑ کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مقابل کی جانب دیکھ برہمی سے کہا، کرن میں جانتا ہوں تم مجھ پہ غصہ ہو، مگر یقین کرو میرا ان دوائیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک امید کی جھلک تھی، امید کہ وہ اسے معاف کر دے گی جب وہ اسے بتائے گا کہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز پلیز نکلو میرے گھر سے۔ اس کا غصہ پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ چیخی۔ اسی لمحے فرح اور حسن گھر میں داخل ہوئے۔ وقاص ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ فرح نے خاصا اعتراضی لہجے میں استفسار کیا۔ دماغ کھانے آیا تھا بس، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اسے چھوڑو، تم بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کرن فرح کے لیے بہت پریشان تھی، اس کا سینے کا درد دن بہ دن بڑھ رہا تھا۔ اب تو حالت یہ تھی کہ اس کا سینہ پتھر کی مانند ہو گیا تھا، اتنا سخت کہ وہ چیختی تھی اسے پکڑ کر درد کی شدت سے۔ اب وہ جلد سے جلد خود بھی آپریشن کرانا چاہتی تھی تاکہ اس اذیت سے نجات پا سکے۔ کل بلایا ہے آپریشن کے لیے؟ ٹھیک ہے، تم ابھی دوائی کھاؤ اور سو جاؤ، ہم ساتھ ہی چلیں گے کل صبح۔ بہت شکریہ حسن۔ وہ حسن کا شکریہ ادا کر کے فوراً ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حسن بھی اس کی دوائیاں کرن کو پکڑا کر چلا گیا اگلا سین، وہ آپریشن تھیٹر میں تھی، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے کہا بس ایک گہرا سانس لو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے انجیکشن لگا دیا گیا تھا، اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھ کھولی۔ آنکھ کھلتے ہی جو شخص نظر آیا وہ ڈاکٹر سمیر تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا آپریشن کروا رہی تھی فیمیل ڈاکٹر سے، مگر آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر سمیر کا نظر آنا اسے حیران کر گیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال کو افورڈ کر پاتی، لیکن اس کے باوجود اپنے آفس سے لون لے کر اس نے کیا، کیونکہ وہ فیمیل ڈاکٹر سے اپنا آپریشن کرانا چاہتی تھی۔ اگر اسے پہلے سے پتا ہوتا کہ میل ڈاکٹر ہی اس کا آپریٹ کریں گے، چاہے فیمیل سے ہی کیوں نہ بات ہوئی ہو، تو وہ کبھی بھی آفس سے لون نہ لیتی بلکہ سرکاری اسپتال سے ہی کرا لیتی ڈاکٹر سمیر سے۔ اسے شدید حیا آئی تھی، اس لمحے آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اسے اپنے آنسو بھی جمتے محسوس ہوئے۔ وہ ڈاکٹر سمیر کو ہی دیکھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن سن ہونے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑنے لگے اور وہ ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ روم میں تھی اور وہی فیمیل ڈاکٹر جس سے اس کی پہلے بار بات ہوئی تھی، وہ اسے اس طرح چیک اپ کر رہی تھی جیسے سارا آپریشن اسی نے کیا ہو۔ جبکہ فرح کو اچھے سے یاد تھا کہ اس نے ڈاکٹر سمیر کو دیکھا ہے۔ آپریشن کا دورانیہ صرف 1 گھنٹہ تھا، اس کے بعد پورا دن کرن اس کا خیال رکھتی رہی، بالکل بہنوں کی طرح۔ اگلا سین، وہ ہسپتال سے باہر نکلی فرح کی دوائیاں میڈیکل سے لینے، تو اس کی نگاہ سدرا کی کار پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی دل جل گیا تھا، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں جاتی نظر آئی۔ بغیر ایک لمحے کی دیری کیے اس نے ٹیکسی کی، کالی ہوڈی پہن رکھی تھی۔ اس حسین گڑیا نے سر کو ہوڈ سے کور کیا ہوا تھا، چہرے پر بلیک ماسک تھا۔ اس گاڑی کے پیچھے لو جلدی۔ سدرا کی کار ایک کلب کے آگے جا کر رکی، وہ اور اس کی ساری دوستیں اپنی موج مستی میں کلب میں داخل ہوئی، کرن بھی ان کے پیچھے پیچھے کلب میں خاموشی سے داخل ہو گئی۔ سدرا اپنی رنگین دنیا میں اتنی مگن تھی کہ اسے خود پر کسی کی جمی نگاہوں کا علم ہی نہ ہوا۔ سنا ہے تیرے ہینڈسم بھائی کی ڈیورس ہو گئی ہے؟ سدرا کی ایک دوست لہکتے ہوئے ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیے پوچھنے لگی۔ بالکل ڈارلنگ، بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا ہم نے اس بلا سے، وہ خباثت سے مسکرا کر آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ مفہمانہ تھا۔ کرن کو اچھے سے یاد تھا کہ صرف مہوش بیگم ہی نہیں، سدرا بھی اسے ہمیشہ دوائیاں کھانے کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ وہ کرن کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی نفرت مہوش بیگم کی طرح ڈھکی چھپی بھی نہیں تھی، وہ اس کا اظہار بھی کھل کر ہی کیا کرتی تھی۔ ایک بار تو اسے باتھ روم تک میں بند کر کے آ گئی تھی۔ اتنی نفرت کے باوجود وہ ہمیشہ اسے دوائیاں کھانے کے لیے اکساتی۔ وہ ماں بیٹی مل کر پریشرائز کرتے تھے اسے بچے کے لیے۔ یقیناً وہ ملے ہوئے تھے اور کرن کو اس بات کا احساس آج ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے دل سے خون رشتہ محسوس ہوا۔ اس کا سب کچھ چھین کر کیسے اپنی رنگینیوں میں مگن تھے وہ لوگ۔ موم، آپ کو بڑی پیاری ہے نا اپنی اولاد، ایسے ہی مجھے بھی ہوتی اگر آپ مجھ سے میری اولاد کا سکھ نہ چھینتی۔ وہ اپنی مٹھیاں اتنی مضبوطی سے کھینچنے لگی کہ ناخن کھال میں گڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا بھلا؟ نہیں جانتی کیوں، لیکن وہ یہاں تک بغیر کسی وجہ کے سدرا کا پیچھا کرتے چلے آئی تھی، مگر سدرا کی باتیں سننے کے بعد مانو دل میں بدلے کی آگ جل اٹھی ہو۔ سدرا فریش ہونے واش روم گئی، واش روم کا ڈور ابھی کھول کر وہ داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کے منہ پر کوئی کالا موٹا کپڑا چھا گیا۔
وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اگلے ہی پل اس کا سر کسی ٹھوس اور مضبوط چیز سے ٹکرایا. کسی نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا. اسے چکر آ گئے تھے. ابھی سمجھ پاتی کہ ہوا کیا ہے کہ اس کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر کسی نے بری طرح جھنجھوڑا، یہاں تک کہ اسے زمین پر گرا دیا. اچانک اس کے پیٹ پر زوردار لات پڑی. اس کی چیخ واش روم میں بلند ہوئی. وہ اپنے چہرے سے وہ کالا موٹا کپڑا ہٹانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ پھر ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر رسید ہوئی. چڑیل. بس یہ ایک واحد لفظ تھا جو بے ہوش ہونے سے پہلے سن سکی تھی وہ. اگلا سین. آپ دروازہ کھولنے پر سامنے حماد کو کھڑا پا کر وہ چونکی. اتنے صبح ہی صبح وہ اس کے دروازے پر کیا کر رہا تھا؟ میم آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا تو مجھے دے دیں. نہیں ابھی سائن نہیں کیا، مجھے ایک دو چیزیں چینج کروانی ہے کانٹریکٹ میں. کرن نے آہستگی سے جواب دیا. او تو میں سر سے بات کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہی حماد نے اپنا سیل نکالا اور اسی کے سامنے انس کو کال کی. دوسری جانب سے 2 رنگ کے بعد ہی کال ریسیو ہوئی. سر کہہ رہے ہیں آپ آفس چلے میرے ساتھ تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ فیس ٹو فیس ڈسکس کر لیں. حماد نے انس سے بات کرنے کے بعد کرن کو دیکھ اس کا میسج بڑے احتراماً پہنچایا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا کر چلنے کے لیے تیار ہوئی. 5 منٹ ویٹ کر لیں، میں ذرا آتی ہوں. جی جی میم کوئی مسئلہ نہیں، آپ نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. حماد نرمی سے کہتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا. وہیں دوسری جانب وہ حسین نوجوان اپنی فائلز میں منہ دیے بیٹھا تھا. جب اس کا سیل رنگ ہوا اس نے سیل پر سلسلے سے نگاہ ڈالی. کال کرن کے گارڈز کی تھی. یہ دیکھ اس نے ریسیو کی. اس کا ایک ہاتھ فائل پر کام کرنے میں مصروف اور آنکھیں لیپ ٹاپ پر ٹکی تھی، جبکہ الٹے ہاتھ سے سیل کو کان اور کندھے کے درمیان ٹکا لیا. اس وجیہ مرد کی کام کرتی پروفائل کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکنے پر مجبور کر دے. سفید پینٹ کوٹ اور پیلے رنگ کی اندرونی شرٹ میں اس کا رنگ کھلتے گلاب کی مانند لگ رہا تھا. اس کا فوکس مکمل اپنے کام پر تھا. سر انس سعید کا سیکرٹری کرن میم کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ اس کے کان کھڑے ہوئے. اس کا خون بری طرح جل گیا تھا. آخر وہ لڑکی اس کی سنتی کیوں نہیں ہے؟ مزید کوئی بات کیے بغیر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور تیزی سے ابوذر کو کال ملائی. ابوذر اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا. جب اس کا سیل رنگ ہوا کال وقاص کی. یہ دیکھ اس کے ہونٹ گول ہوئے. ایکسکیوز می. ایکسکیوز کر کال ریسیو کی. ہیلو. مجھے نہیں پتا ابوذر، کچھ بھی چکر چلا مگر کرن کو میری زندگی میں واپس لانے کا راستہ نکال، کیونکہ مجھے اپنی کرن کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی میں واپس چاہیے. او مائی گاڈ. یہ تو نا بس میں کیا بولوں بہن، ایسی جگہ پہ لا کے روکتی ہو تم روز ناول کو. ہر ایپیسوڈ ناول کی ہر ایپیسوڈ مطلب ایسے پوائنٹ پہ لا کے روکتی ہو کہ بندہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا خود بخود ویٹ کرے کہ بھائی اگلی قسط میں کیا ہوگا، اگلی قسط میں کیا ہوگا. سوچتے رہے بھائی اگلی قسط میں کیا ہوگا. خیر بہت مزیدار اسٹوری تھی، بہت مزہ آیا. آج کی ایپیسوڈ بہت زبردست تھی، مجھے تو بہت مزہ آیا. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی اور مزہ آیا یا نہیں آیا. ملتے ہیں. آپ لوگ پلیز بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملیں گے کسی اور ایپیسوڈ میں. مطلب کسی اور میں کیا ہم اپنی حسن کمل میڈم کے جو دوسرا ناول چل رہا ہے اس کی ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے. اور یار چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں. ایک کلک ہی تو کرنا پڑتا ہے، کون سا آپ لوگ کو اتنی محنت لگتی ہے اس کو سبسکرائب کرنے میں. انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.